خشوع حاصل ہو جائے تو ان کی نماز ان پر بھاری نہیں ہوتی، بہت ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ جب نماز میں خشوع آ جاتا ہے تو لذت آ جاتی ہے، نماز میں مزہ آ جاتا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی اس نشست میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے نماز میں خشوع کیسے، اور آگے کوئسچن مارک۔ سب سے پہلے اگر میں اپنے سننے والے ساتھیوں سے سوال کروں کہ ان ساتھیوں میں وہ کون کون سے ساتھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو مرتے دم تک پکا نمازی بنا کے رکھے۔ میرے آج کے اس موضوع کو اصل جو سننے والے ہیں وہ نمازی ہی ہیں، تو لہذا جو بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ میرے موضوع کو ضرور سنیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اس نے توجہ سے بات کو سنا تو میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر، کہ آج کے بعد سے وہ جو بھی نماز پڑھے گا اس کو اپنی نماز میں مزہ ضرور آئے گا، لذت ضرور حاصل ہوگی۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ 9:45 بجے کی میری ٹرین ہے اور میں نے 40 منٹ کے اندر سب کچھ بیان کرنا ہے، تو لہذا آپ نے بہت توجہ سے بات کو سننا ہے۔ دیکھیے، انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت کے اندر ایک یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز اگر تکرار کے ساتھ ہو، مسلسل ہو، اور اس عمل کے اندر ریپیٹیشن ہو، اس عمل کو بار بار دہرایا جاتا ہو، تو اس عمل کے اندر احساس کم ہو جاتا ہے اور کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے اس جملے کے پیچھے بہت سارے شواہد ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، توجہ پوری رکھیے گا۔ کسی آدمی سے جس نے کوئی قتل نہ کیا ہو، اس کے ہاتھ میں ریوالور اور ٹیٹی پکڑا دے اور کہیں قتل کرو، اس کے لیے پہلا قتل بڑا مشکل ہوگا، صحیح ہے؟ لیکن اگر وہ قتل کرتا رہے اور وہ کلر بن جائے، وہ بہت بڑا قاتل بن جائے، وہ 150 آدمی مار چکا ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ لو بندوق مارو، اس کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی کام کو کثرت سے کرنے کی وجہ سے احساس کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال، اگر آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا جائے، تھوڑی بہت ڈرائیونگ آتی ہو، کوئی سکھا رہا ہو، 10 منٹ کی ٹرائی کے اندر پسینے چھوٹ جاتے ہیں، صحیح ہے؟ لیکن اگر آپ مسلسل گاڑی اب چلاتے رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے گیئر کب لگایا، کلچ کب دبایا، کلچ کتنا کب چھوڑا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ احساس کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم جب اپنی عبادات کی طرف دیکھتے ہیں تو روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، آ رہی یہ بات سمجھ؟ حج زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لیکن جب نماز کو دیکھتے ہیں تو نماز ایک دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، ایک مہینے کے اندر، بولتے رہے بھائی، ایک مہینے کے اندر 150 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے، سال کے اندر 1800 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو نمازوں میں چونکہ تکرار ہے، اس تکرار کی وجہ سے، اس کثرت کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایک عبادت ہے، اور لاشعوری طور پر ہم عبادت سے نکل کر عادت پر آ جاتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ عبادت سے بہت نکل جاتے ہیں اور ہم پھر نماز کو عادتاً ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی چیز جب عادتاً ادا کریں تو اس میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے نا؟ کامن سینس کی بات۔ کوئی بھی چیز ہو، عادتاً اگر آپ کو روز قورمہ کھلا دیا جائے تو قورمے سے ایک مہینے کے بعد صرف لذت ختم نہیں ہوگی، ایک مہینے کے بعد مسلسل قورمہ کھا کے آپ کہیں گے
اب اگر کھلایا نا تو یہ قورمہ زہر بن کے لگ جائے گا مجھے، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی بھی چیز کے اندر جب لذت ختم ہو جائے تو وہ چیز پھر بہت بھاری لگتی ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، یہ تمہیدی گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ جب کسی بھی چیز کے اندر لذت ختم ہو جائے تو وہ پھر بہت بھاری لگتی ہے، اور اگر لذت آنے لگ جائے تو وہ ہلکی ہوتی ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں، اگر سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے اگر آدمی پہاڑی علاقوں میں نکل جائے، 15 دن کے بعد واپسی میں کہتا ہے یار 15 دن کا پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے لذت آ رہی تھی نا، مزہ آ رہا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے اگر صرف 4 دن اسپتال کے چکر لگانے پڑ جائیں، کوئی پیشنٹ آپ کا اسپتال کے اندر بستر علالت پر پڑا ہوا ہو، اس کا ٹیسٹ کرا، اس کی رپورٹ دکھا، ڈاکٹر کو بلا، 4 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار ایسا لگتا ہے پورا مہینہ ہو گیا اسپتال کے اندر پڑے ہوئے۔ صحیح ہے جی۔ اب گفتگو میں آگے بڑھا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے اب ہم نماز کو اب عبادت سے نکال کر عادت میں لے جا چکے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے، ہوتی 10 منٹ کی ہے۔ اگر 15 منٹ کی امام صاحب پڑھا لیں تو پھر مقتدی گھورنے لگتے ہیں، یار 15 منٹ کی نماز، ہوتے کیا ہے 15 منٹ؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نماز بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب نماز میں لذت ختم ہو جائے تو پھر وہ بھاری ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ کا قرآن ہے، اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، علماء جانتے ہیں 2 تاکیدوں کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے بے شک یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ اللہ، یہاں اللہ نے ایکسپشن کا ذکر کر دیا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز بھاری نہیں ہوتی، جن کی نماز بہت وزنی نہیں ہوتی، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الا علی الخاشعین، جن کو نمازوں کے اندر مقام خشوع حاصل ہو جائے تو ان کی نماز ان پر بھاری نہیں ہوتی، بہت ہلکی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب نماز میں خشوع آ جاتا ہے تو لذت آ جاتی ہے، نماز میں مزہ آ جاتا ہے، اور نماز بڑی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نماز کے اندر خشوع پیدا فرما دے۔ خشوع پیدا خود بخود نہیں ہوگا، خشوع پیدا کرنے کے آج 2 طریقے بتا کے جاؤں گا اللہ کی توفیق سے۔ 2 طریقے، خشوع کے 4 طریقے ہیں، 2 طریقے بتاؤں گا، ذہن میں بٹھا لیں، بڑے پاورفل ہیں، مزہ آ جائے گا آپ کو نماز پڑھنے میں۔ سب سے پہلے ہم خشوع کی تعریف سمجھ لیں کہ خشوع کہتے کس کو ہیں۔ علامہ ابن قیم نے خشوع کی تعریف لکھی ہے، تذلل القلب وخوفه من اللہ تعالی وثمرته تظہر علی الجوارح۔ خشوع اللہ سے ڈرنے کا نام ہے اور تذلل کا نام ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، انسان میں اتنا جھکاؤ پیدا ہو جائے، وہ اتنا گر جائے، اس کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے، اتنا تضرع اور تذلل پیدا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے کم ترین سمجھنے لگے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ یہ تعریف تھوڑی سی مشکل ہے، میں مثال سے سمجھانے کا عادی ہوں، توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے جی، ایک ہوتا ہے کمتر اور ایک ہوتا ہے برتر، سمجھتے ہیں نا؟ ایک ہوتا ہے جونیئر اور ایک ہوتا ہے سینئر، ایک ہوتا ہے اناڑی اور ایک ہوتا ہے کھلاڑی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، جب کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے آتا ہے تو اس کمتر کو کمتر ہونے کا علم حاصل ہونے کے بعد جو اس کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، مثال سے سمجھیے گا۔ ایک علاقے کا ایس ایچ او ہوتا ہے، تھانے کے اندر ایس ایچ او ہوتا ہے، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے بڑی معذرت کے ساتھ، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اپنے علاقے کے اندر۔ ایس ایچ او اپنے علاقے کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، وہ اپنی کرسی پر جب براجماں ہوتا ہے تو بڑے ہی تکبر کے ساتھ، تم تنک کے ساتھ بیٹھتا ہے،
اس کی گفتگو کے اندر ایک حکم والا انداز ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں۔ یہی ایس ایچ او جب کسی آئی جی اور ڈی آئی جی کے سامنے آ جائے، آ رہی بات سمجھ، جب آئی جی اور ڈی آئی جی کے سامنے کھڑا ہوا ہو تو اس وقت یہ ایس ایچ او کمتر ہے اور وہ آئی جی اور ڈی آئی جی وہ برتر ہے۔ تو اس وقت ایس ایچ او کے اندر جو کیفیت ہوگی، اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ ایک رینجرز کا عام سپاہی ہوتا ہے، جب وردی میں ہوتا ہے تو اس کی ایک اکڑ ہوتی ہے، لیکن جب یہ رینجرز کا ایک عام سپاہی جب کسی کور کمانڈر کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اب ہم اگر ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اور آپ نے اگر توجہ کی تو آپ کو مزہ بہت آئے گا، بہت توجہ فرمائیے گا۔ اب تک تو میں نے عرض کیا کہ ایک ایس ایچ او کھڑا ہوا ہے آئی جی اور ڈی آئی جی کے سامنے۔ دیکھیے، یہ اگر ایس ایچ او کوئی کارنامے انجام دے کے آئے، اپنے علاقے میں امن قائم کر دیا ہو اور نیک نامی کے ساتھ آئے، انعامات لینے کے لیے آئے، تو بے شک اب بھی یہ کمتر ہوگا اور آئی جی اور ڈی آئی جی برتر ہوگا۔ لیکن اب ایس ایچ او تھوڑا سا چوڑا ہو کے کھڑا ہوگا کہ مجھے انعامات سے نوازنا ہے، نوازا جانا ہے، مجھے اکرامات سے نوازا جانا ہے، مجھے ابھی انعامات ملیں گے، تو وہ تھوڑا سا چوڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اور اگر کسی ایس ایچ او نے اپنے علاقے میں رشوتیں لی ہوں اور اس کی شکایتیں اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی ہوں اور پھر اس کو سزا دینے کے لیے، اس کو سرزنش کرنے کے لیے، اس کو ڈانٹ پلانے کے لیے اگر کوئی آئی جی اور ڈی آئی جی کے سامنے جب ایس ایچ او کھڑا ہوتا ہے اپنے جرموں کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں کے ساتھ، اپنی حکم عدولیوں کے ساتھ، اپنی نافرمانیوں کے ساتھ، اپنی غلطیوں کے پکڑے جانے کے بعد جب کوئی کھڑا ہوتا ہے ایس ایچ او، تو اب وہ صرف کمتر نہیں ہوتا، وہ کمتر ہوتے 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 وہ کم ترین ہو جاتا ہے، وہ اپنی نظروں میں گرنے لگتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک بات کو سمجھ لیا ہو تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب یہ نمازی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے اس عظیم جملے کے ساتھ جب نماز میں انٹری مارتا ہے تو اس کی انٹری بڑی شاندار ہوتی ہے، بڑی جاندار ہوتی ہے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ یہ ہوتا ہے، اللہ علاقے کا میں بہت بڑا وڈیرا ہوں، اللہ میں اپنے مدرسے کا صرف استاد نہیں، بہت بڑا میں مدیر ہوں، میں محتمم ہوں، میں دولت مند ہوں، میں وزیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بہت بڑا محقق ہوں، مدقق ہوں، مفسر ہوں۔ لیکن جب اللہ اکبر کا نعرہ مار کر جب نماز میں داخل ہوتا ہے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس لفظ پر غور کیجئے گا، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ میں سب کچھ ہوں، لیکن اس وقت میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جس سے برتر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ جب میں اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو، اپنی قابلیت کو، اپنی لیاقتوں کو جب میں تیرے آگے رکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے کمتر پاتا ہوں۔ اور پھر یہ کمتر جب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے گناہ کر کے آیا ہے، یہ کمتر اپنے برتر کے سامنے جرم کر کے آیا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے انبار کے ساتھ آیا ہے، نجاستوں اور غلاظتوں کے ساتھ آیا ہے، اور بڑے جرم کر کے آیا ہے، حکم عدولیہ کر کے آیا ہے، نافرمانیاں کر کے آیا ہے، تو یہ احساس اس کمتر کو اور کمتر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہی داخل نہ ہو جایا کریں اس تصور کے ساتھ کہ وہ سب سے برتر اور میں سب سے کمتر۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ نے جو نماز دی ہے نا، اس نماز کے اندر اللہ نے صرف ایک نہیں رکن نہیں رکھا، بہت سارے ارکان رکھے، قیام رکھا، رکوع رکھا، قومہ رکھا، سجدہ رکھا۔ اور اللہ اکبر، بندہ
نمازی اسی کیفیت میں رہے کہ اپنے کو کمتر سمجھے اور مجھے سب سے برتر سمجھے۔ اللہ نے اسی جملے کو بار بار ریپیٹ کروایا، دہروایا، کہا رکوع میں جا تو کہ اللہ اکبر، اس کیفیت سے نہ نکلنے پائے کہ میں سب سے کمتر اور تو سب سے برتر۔ سجدے میں جا تو کہ اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ اللہ اکبر، پھر سجدے میں جا اللہ اکبر، دوسری رکعت کے لیے اٹھ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں، پوری نماز میں آپ کو یہی جملہ ملے گا، اللہ اکبر، تاکہ بندہ اسی کیفیت کے اندر رہے اس 10 منٹ کی نماز کے اندر کہ میں سب سے کمتر اور وہ سب سے برتر۔ اور جب اہل حدیث ہے ماشاءاللہ، اہل حدیث جب سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد اس کی زبان پر سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ اللہ، نماز کے اندر بھی میں سب سے کمتر اور تو سب سے برتر، اور نماز سے نکلنے کے بعد بھی میں سب سے کمتر اور تو سب سے برتر۔ اور میرے دوستو ذرا سا اگر آپ غور کر لیں، نماز کی جو حالتیں ہیں، ان حالتوں کے اندر ہر حالت دوسری حالت سے ذرا مختلف ہے۔ اگر آپس میں دیکھیں تو قیام ذرا برتر ہے اور رکوع کچھ کمتر۔ قیام میں تو اسٹینڈ لیا ہوا ہے نا، کھڑا ہوا ہے، لیکن رکوع میں تھوڑا سا جھکا ہے، تو قیام ذرا برتر ہے، رکوع تھوڑا اس سے کمتر ہے۔ اور پھر میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک حالت ایسی آتی ہے، اللہ اکبر، جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، لیٹنے کے اندر بھی اکڑ ہو سکتی ہے بھائی، توجہ ذرا، لیٹنے میں بھی اکڑ ہو سکتی ہے۔ چاروں خانے چت، کبھی کبھی بیڈ پر ہم لیٹتے نا، تکیہ نیچے ہاتھ پھیلا کے، اس میں بھی اکڑ، لیکن جو سجدہ ہے اس میں چاروں خانے چت، بندہ زمین پر نہیں لیٹتا، ایک کیفیت الگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں زمین پر، میرے پاؤں زمین پر، میرے گھٹنے زمین پر، میری پیشانی زمین پر، میری ناک زمین پر، میری پگڑی زمین پر، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اور سجدے کی حالت میں میں اپنے کمتر ہونے کا، تیرے برتر ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانہ، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور میں عیبوں کے اندر اور کمزوریوں کے اندر گھرا ہوا ہوں۔ سبحانہ ربی، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، الاعلیٰ، تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر آپ خشوع کی تعریف سمجھ گئے تو میں آگے آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جس سے انسان کی نماز کے اندر خشوع آ سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، نماز کو مقام احسان پر جا کر کے پڑھیے۔ نماز کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا، بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا، جبرائیل نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عمل کا حسن، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا حسن، دونوں میں فرق ہے۔ عمل، آپ چاول لے کر آ جائیں اور پھر گوشت بھی لے کر آ جائیں اور پھر آپ پتیلی میں ڈال دیں، مسالے ڈال دیں، آپ کو پکانے کا طریقہ نہ آتا ہو لیکن وہ سارے لوازمات، سارے مسالے ڈال دیں، لیکن آپ کو پکانا نہ آتا ہو، عمل تو ہو گیا لیکن عمل میں حسن نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، وہ کھچڑی بن جائے گی، وہ دلیا بن جائے گا، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ صحیح ہے، لیکن اگر عمل میں یہی سارے لوازمات ہیں لیکن ایک بہترین پکانے والا ہے، ایک جانتا ہے بریانی پکانا، اس کے پاس یہ سارے لوازمات چلے گئے، اس نے جو پکایا تو بریانی بن گئی، وہ سلیکٹ ہو گئی۔ ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا حسن، دونوں میں فرق ہے۔ اگر شریعت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمل کرو لیکن حسن کے ساتھ کرو۔ من توضأ فأحسن الوضوء، علماء جانتے ہیں شریعت زور دیتی ہے حسن ہونا چاہیے، عمل میں خوبصورتی ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے عمارت کا اسٹرکچر، یہ ایک عمارت ہے لیکن اگر ٹائل نہ ہو، کھڑکیاں نہ ہو، اگر اس کے اندر آپ نے پردے نہ لگائے ہوں، اگر اس کے اندر واش روم وغیرہ کے اندر بیسن نہ لگائے ہوں، تو وہ عمل تو ہے، ایک ڈھانچہ تو ہے لیکن حسن سے خالی ہے۔ اور اگر سارے لوازمات پورے کر دیے جائیں تو وہ عمل حسن کے ساتھ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا احسان
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت جب اللہ کی کرو تو ایسا کرو عبادت میں اتنا ڈوب کے عبادت کرو کہ تمہیں تمہارا اللہ نظر آ جائے. بھائی توجہ فرمائیے گا، اللہ نظر آ جائے. دوسرا آپشن، اگر اتنا نہیں ڈوب سکتے عبادت کے اندر تو اتنا تو ڈوبنا پڑے گا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا نہیں ہو سکی نماز میں کہ تمہیں تمہارا اللہ نظر آ جائے، تو یہ تصور یقین سے بدل جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا ڈوب جاؤ، یا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ کی قسم، حسن کی تعریف میں، احسان کی تعریف میں تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر 10 منٹ کی نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے آپ سوال کریں کہ اس 10 منٹ کی نماز کے اندر کیا کوئی لمحہ ایسا آیا جس لمحے کے اندر مجھے یہ لگا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور اگر جواب میں نہ آئے تو یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ نماز نہیں ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ ایک عمل ہے جو حسن سے خالی ہے. آپ کو پتہ بھی ہے سجدہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اندر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. اللہ کہتا ہے بندہ میرے قریب ہونے والا کون؟ بندہ. کس کے قریب؟ اللہ کے قریب. ابن ماجہ کی صحیح حدیث، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہی سجدہ اگر کسی کو تہجد کا نصیب ہو جائے، فرق سمجھیے گا، اگر یہی سجدہ تہجد کا نصیب ہو جائے، پہلے کہا تھا کہ بندہ اللہ کے قریب ترین، لیکن اگر تہجد کا سجدہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں اقرب ما یکون الرب من العبد وہو ساجد. اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے قریب ترین. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اگر تہجد کا سجدہ ہو تو 2 قربتیں اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. ساجد کی قربت اپنی انتہا کو، اور مسجود کی قربت اپنی انتہا کو، عابد کی قربت اپنی انتہا کو، معبود کی قربت اپنی انتہاؤں کو. دونوں محب، دونوں محبوب کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، اور محبوب اپنے محب کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تہجد کا بھی سجدہ نصیب فرما دے. میں عرض کر رہا تھا پہلا طریقہ کہ آپ مقام احسان پر کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے. مقام احسان پر کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. صرف جسم سے نماز نہ پڑھیں، روح سے نماز پڑھیں. تن سے صرف نماز نہ پڑھیں، من سے نماز پڑھیں. صرف ظاہر سے نماز نہ پڑھیں، باطن سے بھی نماز پڑھیں. اور میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کی قسم جوش خطابت میں یہ جملے نہیں کہہ رہا. آپ کے رکوع میں خشوع ہو، سجدہ میں خشوع ہو، قیام میں خشوع ہو، آپ کی آنکھوں میں خشوع ہو، کانوں میں خشوع ہو، زبان میں خشوع ہو، خون میں خشوع ہو، گوشت میں خشوع ہو، ہڈی میں خشوع ہو، ہڈی کے گودے میں خشوع ہو. آپ کہیں گے مولوی صاحب جوش خطابت میں کچھ آگے ہی نکل گئے. اللہ کی قسم آگے نہیں نکلا. نسائی کی حدیث سن لو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کان اذا رکع، جب اللہ کے نبی رکوع کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم لک رکعت وبک آمنت وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي. الفاظ سنیے گا. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، آ رہی ہے ترجمہ آ رہا ہے. خشع لک سمعی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و عصبی و مخی للہ رب العالمین. اللہ میرا خشوع دیکھ، میری آنکھوں میں خشوع، میرے کانوں میں خشوع، اللہ میرے دل میں خشوع، اللہ میرے جسم میں خشوع، میرے جسم کی گوشت میں خشوع، اللہ میرے پٹھوں میں خشوع، میری ہڈیوں میں خشوع، میرے ہڈیوں کی گودے میں خشوع، میرے دماغ کے اندر وہ مخی للہ رب العالمین. تو صرف تن سے نماز نہ پڑھیں، من سے نماز پڑھیں، نماز میں ڈوب کر کے نماز پڑھیں. اور جب بندہ نماز میں ڈوب جاتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ،
نماز میں اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیتا ہے، انصرفا کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، سلام پھیر کے جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ آج گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو گیا ہے جیسے آج ہی اس پھول کو اس کی ماں نے جنا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سننے والی بات، جب آدمی اتنا ڈوب جاتا ہے تو طوالت کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ نماز لمبی ہو گئی۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اس لیے کہ اللہ کو دیکھنے کا تصور جب یقین سے بدل رہا ہو، اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ اللہ کو دیکھنے کا مشتاق ہو، اللہ کو دیکھنے کا طلبگار ہو، تو آپ کو پتا ہے جو اللہ کو دیکھنے کا طلبگار بن جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے پیغمبر نماز پڑھتے تھے حتیٰ تورمت قدمہ او تنتفخ قدمہ، اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ، اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے نا، آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ چکی چل رہی ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈیا ابل رہی ہو۔ اور ایک واقعہ ذرا توجہ سے سنیے گا، علامہ ابن حجر اسقلانی اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ عروہ بن زبیر تابعی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ ہیں تابعی، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے۔ اور توجہ میرے بھائی، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اسماء بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ یہ عروہ بن زبیر اللہ کے ولی ہے، اور ان کی نماز ہوا کرتی تھی۔ ان کے پاؤں مبارک کے اندر کچھ زخم آ گیا، وہ زخم بگڑ گیا، ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اطباء جمع ہوئے، اجتمع الاطباء، اطباء نے کہا کہ اب یہ ناسور بن چکا ہے، جان بچانی ہے تو پاؤں کو کٹوانا ہوگا، جسم سے جدا کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے کہا اجتمع الاطباء فقالوا، انہوں نے کہا اشرب کاسن من الخمر، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپریشن تھیٹر میں لے گئے، اس زمانے کا جو آپریشن تھیٹر ہوتا ہو، آلات جراحی لے گئے، چھریاں چاقو، آج کا تو نہیں تھا آپریشن تھیٹر، وہ دیسی طریقے سے کاٹتے ہوں گے ہڈی۔ کہنے لے گئے اس پریشر پر لیٹے ہوئے ہیں، کہنے لگے اشرب کاسم من الخمر، یہ شراب کا ایک پیالہ ہے، یہ آپ کو پینا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے حتی تفقد شعورک، اس شراب کے پیالے میں نشہ اتنا ہے کہ آپ کا شعور ختم ہو جائے گا، آپ سینس لیس ہو جائیں گے، اور جب آپ کا شعور ختم ہو جائے گا تو ہم آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر! اب آپریشن کی تیاری ہے، شراب کا جام رکھا ہوا ہے، بڑا تیز نشہ ہے۔ کہنے لگے کیف اشربھا وقد حرمها اللہ فی کتابہ، ارے ظالموں شراب کیسے پی سکتا ہوں، اللہ نے تو اس کو حرام کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، شراب نہیں پیوں گا۔ کہنے لگے فکیف نفعل بک اذن، اے عروہ پھر آپریشن کیسے کریں؟ میرے بھائی توجہ فرمائیے گا، کیسے آپریشن کریں؟ انہوں نے کہا ہاں آپریشن کر سکتے ہو، ایک اور بھی نشہ ہے میرے پاس، ایک اور بھی نشہ ہے۔ کون سا نشہ ہے؟ کون سی جڑی بوٹی ہے؟ کہنے لگے الفاظ سنیے گا، دعونی اصلی حتی اسجد، اے ڈاکٹرو ذرا پیچھے ہٹو، میں وضو کرتا ہوں، میں نماز کے اندر داخل ہوتا ہوں، اور حتی اسجد، جب میں نماز کے اندر سجدے میں چلا جاؤں، فشانکم وما تریدون، جو چاہو میرے ساتھ کر لینا۔ اللہ اکبر! اب وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، پڑھیے نماز۔ فقام یصلی وترکوہ حتی سجد، چھوڑ دیا کچھ دیر کے لیے، نماز میں کھڑے ہوئے، اور جب سجدے میں گئے ڈاکٹر آئے،
طبیب آئے, چھڑیاں لے کر آئے, پاؤں کی کھال کاٹی, پاؤں کا گوشت کاٹا, اور جب ہڈی کے اوپر آئے فاخذ المنشار, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, منشار آری کو کہتے ہیں, فاخذ المنشار وعملوه فی العظم, اور ہڈی کو کاٹنا شروع کیا, اور پھر جب پورا پاؤں کاٹ دیا, جسم سے جدا ہو گیا, تو پھر ان کے اوپر خون روکنے کے لیے کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا, فاغمی علیہ, سجدے کی حالت میں کہ اللہ کا ولی بے ہوش ہو گیا. اللہ اکبر. یہ تھا ایک نشہ کا, ایک نشہ وہ ہے جو شراب کا نشہ ہے, ایک نشہ وہ ہے جو ایک نماز میں ڈوب کر نماز کے اندر خشوع کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کا نشہ, اس کی لذت. اے حکیموں دیکھ لینا, اگر اللہ سے ملاقات کی لذت کم ہوگی تو عروہ کا پاؤں نہیں کٹے گا, اگر عروہ کے پاؤں کی کٹنے کی تکلیف زیادہ ہوگی اور مقام احسان پر کھڑے ہو کر اللہ سے ملاقات کا شوق اگر کم ہوگا اور تکلیف زیادہ ہوگی تو پاؤں نہیں کٹے گا, اور اگر اللہ سے ملاقات کا شوق زیادہ ہوگا اور پاؤں, تو سمجھ لینا کہ تکلیف کم ہوگی اور پاؤں کٹ جائے گا. پاؤں کٹ گیا, فقدموہ فی الطشت, وہ پاؤں اٹھا کر ایک تشت لائی گئی, فقدموہ تشتن فیہ قدمہ, اس میں پاؤں رکھا ہوا تھا, اور پھر جب ان کا پاؤں ان کے سامنے آیا کہنے لگے ان اللہ یعلم. اور لوگوں جب کان میں سنا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, پاؤں کاٹا جا رہا ہے, بڑے اللہ کے ولی بنتے ہیں. جب یہ سنا تو تکلیف ہوئی, کہنے لوگوں ان اللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, انی ما مشیت بک الی معصیۃ قط, اس پاؤں پر کھڑے ہو کر میں کبھی نافرمانی کی طرف نہیں گیا. واللہ ما حملتنی نحو فاحشۃ رجلی, میرا یہ پاؤں کبھی مجھے فحاشی کی طرف لے کر کے نہیں گیا. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, دوسرا طریقہ بتانے لگا ہوں, وقت مکمل ہو گیا, میں صرف اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے. علامہ ناصر الدین السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. آپ نے, اللہ کے پیغمبر نے نصیحت کیا کی, فرمایا اذکر موتک فی صلاتک, نماز میں جب کھڑے ہو تو اپنے مرنے کو یاد کرو. آ رہی یہ بات سمجھ, وہ مرنے کو یاد کرنے سے مر نہیں جائیں گے بھائی, فکر نہ کریں. فرمایا اذکر موتک فی صلاتک, نماز میں اپنے مرنے کو یاد کرو. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ, جب آدمی نماز میں اپنے مرنے کو یاد رکھتا ہے, لحری ان یحسن صلاتہ, تو بہت ممکن ہے کہ اس کی نماز کے اندر حسن پیدا ہو جائے. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک اور حدیث, ابو داؤد میں یہ حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودع, جب نماز پڑھو تو صلاۃ مودع, یہ سوچ کر کے نماز پڑھو کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی آخری نماز, یا آپ کو پاس گارنٹی ہے کہ آپ نے ابھی 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں. یہ تصور کر لو نا بھائی, پھر دیکھو نماز میں کیسا حسن آتا ہے. یار یہ فجر کی پڑھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو. اور میں ملاقات کرا دوں ایک ایسے صحابی سے جنہوں نے زندگی کی آخری نماز پڑھی تھی, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں, وقت نہیں ہے. حضرت خبیب کو جب قید کر لیا گیا, فلما خرجوا به من الحرم لیقتلوه فی الحل, حارث بن عامر کے بیٹوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت خبیب کو پکڑ لیا اور سولی پر لٹکانے کے لیے حرم سے نکلے ہل کی طرف, اور سولی پر لٹکایا جانے لگا. انہوں نے کہا بھائی کوئی آخری خواہش تو پوچھ لو. پوچھا آخری خواہش بتائیے کیا ہے. کہنے لگے دعونی اصلی, مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو.
دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، ان رأیتم ان تدعونی ان ارکع رکعتین، صرف 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ فرکع رکعتین، بخاری کے الفاظ ہیں، فرکع رکعتین، 2 رکعتیں پڑھیں، اتمہما واحسنہما، ترجمہ نہیں کروں گا، اتمہما کامل مکمل، واحسنہما حسن میں ڈوبی ہوئی 2 رکعتیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے واللہ، خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لطولتہما، آج مجھے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم کہو گے موت کے ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر رہا ہے، تو میں اس نماز کو آج اور لمبا کر دیتا۔ اور آخری حدیث طبرانی کی سنا کر ترجمہ کر کے میں جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ کتنی قیمتی چیز ہے خشوع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول شیء، دوسری حدیث میں ان اول خیر یرفع من هذه الامت الخشوع، پہلی وہ چیز جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ توجہ بھائی، اگلا جملہ اور خطرناک ہے، فرمایا اگلا جملہ توجہ، ممکن ہے ان تدخل فی مسجد جماعت فلا ترى فیہا رجلا خاشعا، ایک وقت آئے گا خشوع اٹھا لیا جائے گا، نماز حسن سے خالی ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ تم بھری ہوئی مسجد میں داخل ہوگے جو نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، فلا ترى فیہا رجلا خاشعا، ان نمازیوں میں ایک نمازی کی بھی نماز خشوع والی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔